وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذي يطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشرك والشر والشكوك والشيطان والشبهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شغله عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، اخوة الکرام وعلماء العظام، پہلی دفعہ اس اللہ کے گھر میں آنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم یہاں کے منتظمین اور علماء کرام کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب کو اپنی کتاب مقدس قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کی خدمت میں اللہ کی کتاب میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے کہ یہ عنوان جو تھا درس قرآن کے موضوع پہ،
اب جس واعظ میں، جس تقریر میں، جس بیان میں، جس عنوان میں اللہ کے قرآن کا ذکر نہیں، تو وہ درس اور وہ عنوان، وہ تقریر، وہ وعظ، وہ نصیحت، وہ بیان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ دو لفظ ایسے خاص ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ بولے ہی نہیں جاتے۔ ایک لفظ ہے تبلیغ اور ایک لفظ ہے تلاوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں؟ بلغ ما انزل الیک، میرے پیغمبر تبلیغ کرو اس چیز کی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یعنی تبلیغ اصل میں قرآن مقدس کا نام ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ فرمایا کہ میرے پیغمبر اس کلام الہی کو آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تلاوت کا۔ آدمی کوئی دنیا کی کتاب، حتیٰ کہ کوئی حدیث کی کتاب بھی لے کے یہ نہیں کہہ سکتا میں بخاری کی تلاوت کر رہا ہوں، یا میں مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، موطا امام مالک، دارمی جو ہے، ابن حبان، فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اتلو ما اوحی الیک، تلاوت بھی کر تو قرآن سے، تبلیغ بھی کر تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، تلاوت بھی کر جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے۔ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ، فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، لِأَنَّ التِّلَاوَةَ مَخْصُوصٌ بِالْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، تلاوت کا لفظ خاص ہے تو قرآن مقدس کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ تم یہ نہیں کہہ سکتے میں فلاں کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ مَخْصُوصٌ بِالْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، تلاوت کا لفظ مخصوص ہے اللہ کی قرآن سے۔ اب قرآن مقدس کے کتنے نام ہیں جو کہ اللہ کریم نے ذکر کیے ہیں؟ شاید آج جو دنیا میں جتنے مصائب، آلام، تکلیفیں، پریشانیاں، فقر، غربت، حسد، کینہ، بغض، تعصب، گروہ بندی، جماعت بازی، پارٹی بازی، حاسدین، حاقدین، بہت زیادہ جو ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کریم نے ہماری طرف خط بھیجا ہے۔ یہ خط اگر آپ کے پاس کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے تو آدمی بڑا فخر کرتا ہے، جی مجھے فلاں MNA نے مجھے لیٹر لکھا، فلاں ملک، وزیر، بادشاہ نے مجھے خط لکھا، آدمی بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو کیا یہ خط جو بادشاہوں کے بادشاہ نے تیری طرف بھیجا ہے، کیا تو نے اس خط کی طرف توجہ کی ہے کبھی؟ کیا تو نے اس رسالے کی طرف، اس میسج کی طرف، اس پیغام کی طرف، اس کتاب کی طرف، اس خط کی طرف، اور ایسا خط جس کے اول سے لے کے آخر تک شک اور شبہ کی گنجائش بھی کوئی نہیں، کیا کبھی تم نے توجہ کی؟ قرآن مقدس کے 5 ذاتی نام ہیں، 100 سے زیادہ صفاتی نام ہیں۔ 5 ذاتی نام قرآن پاک کے، اگر ان میں سے کسی ایک نام کا معنی کی تہ تک آپ پہنچو تو آپ ساری دنیا کو تو چھوڑ دو لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑو نہیں۔ کون سے قرآن کے 5 ذاتی نام ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، آپ نے کبھی علماء سے پوچھا نہیں، اپنی مرضی کے مسئلے مسائل اللہ کی کتاب کے بارے میں جو ہے کہ یاد رکھو وہی مسئلہ حق ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔
اور وہ چیز حق ہے جو قرآن کے تابع ہے. تو جو قرآن کے تقابل میں آئے حق نہیں، وہ شک ہوتا ہے. تمہید کے طور پہ 5 نام قرآن کے ذاتی، یہ پہلا ہماری ملاقات ہے. کم از کم آپ کو قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ تو واقفیت ہونی چاہیے. اگر قرآن پاک کے اسماء اور نام کا ہی پتہ نہ ہو تو آگے تو پھر بعد میں ہم جائیں گے. 5 نام قرآن کے ذاتی. قرآن کو قرآن کہا گیا، قرآن کو فرقان کہا گیا، قرآن کو تنزیل کہا گیا، قرآن کو الکتاب کہا گیا، اور قرآن کو الذکر کہا گیا. یہ 5 نام قرآن مقدس میں قرآن کے ذاتی نام ہیں. یہ 5 نام قرآن پاک میں قرآن کے ذاتی نام ہیں. قرآن، فرقان، تنزیل، ذکر، کتاب. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ قرآن مقدس کی صفتیں ذکر کی گئی. جیسے ایک آدمی کا نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے عبداللہ، اس کا تخلص ہے محمد، اس کا لقب کچھ ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی کچھ ہے، اس کی کنیت باپ کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے چلتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل نام اس کا ایک ہے. فرمایا قرآن کے اصل نام 5 ہیں اور قرآن کی صفتیں سینکڑوں سے زیادہ ہیں. اب پہلا نام کیا ہے؟ قرآن. القرآن. قرآن پاک میں قرآن کا لفظ 70 مقامات میں موجود ہے. قرآن کا لفظ قرآن ہی میں 70 مقامات پہ لفظ قرآن ہے. کیوں اتنے مقام پہ کیوں آیا؟ دوسرا نام قرآن پاک کا فرقان. 18ویں سپارے میں سورت شروع ہوتی ہے، سورت فرقان. فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے ذاتی. فرقان قرآن مقدس میں 7 مقامات میں موجود ہے، اول سے لے کے آخر تک. 3 مقامات میں قرآن مقدس کے بارے میں ہے. پہلا نام قرآن جو قرآن میں 70 مقام پہ ہے. دوسرا نام فرقان جو قرآن مقدس میں 7 مقامات کے اوپر ہے. تیسرا نام ہے تنزیل جو قرآن مقدس میں 10 مقامات میں موجود ہے. کتنے مقامات میں؟ تنزیل. چوتھا نام ہے الکتاب. ذالک الکتاب قرآن مقدس میں 230 مقامات میں موجود ہے. الکتاب تو قرآن مقدس میں 230 مقامات میں الکتاب قرآن مقدس میں موجود ہے. الکتاب معرفہ ہے. 12 مقامات میں بغیر الف لام کے موجود ہے، کتاب نکرہ وہاں پہ ذکر ہے. 5واں نام ہے الذکر. قرآن مقدس میں ذکر 268 مقامات کے اوپر ہے. 268 268 مقامات میں ہے الذکر. اب کیوں اللہ کریم نے یہ ذاتی ناموں کو اتنی زیادہ مقامات پہ ذکر کرنے کا قرآن کا مقصد کیا ہے؟ القرآن 70 مرتن فی القرآن. قرآن میں 70 مقامات میں. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اے بمانے مقروء کے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. دوسرا قرآن کا معنی ہے اے مقرون، کہ قرآن کی آیات متصلاً ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اگر ایک آیت پہ اعتراض آنے لگے فوری دوسری آیت اس کی تشریح کر دیتی ہے. متصل الآیات، مقرون الآیات بالآیات.
دوسرا معنی ہے الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، کہ قرآن فرق کرتا ہے کس کے درمیان؟ یفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو اللہ کی کتاب۔ یفرق بین الحق والباطل، یفرق بین الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتا ہے قرآن۔ یفرق بین الاسلام والکفر، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتا ہے قرآن۔ یفرق بین الحقیقت والباطل، حقیقت اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے تو اللہ کی کتاب۔ یفرق بین الکافرین وبین المسلمین، کافرین اور مسلمین کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو قرآن مقدس۔ یفرق بین الموحدین والمشرکین، موحدین اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ ان تمام چیزوں میں اس لیے اللہ کریم نے اس کی صفت رکھی ہے فرقان، اور فرقان سے اب عمر ابن خطاب کا لقب بھی رکھا ہے فاروق۔ فاروق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا۔ پہلا نام قرآن جو 70 مقامات میں قرآن مقدس میں، دوسرا نام فرقان اور اسی کے نام پہ سورت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ جو فرق کرتا ہے قرآن، تیسرا نام ہے تنزیل، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ کیوں اللہ نے تنزیل قرآن کا نام رکھا؟ فرمایا کچھ شک شبے کی گنجائش نہ کرنا، یہ سیدھا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تنزیل، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ چوتھا نام الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، فذکر ان نفعت الذکرى فذکر انما انت مذکر۔ قرآن کا ذکر ذاتی نام ہے جو قرآن مقدس میں موجود ہے 268 مقامات کے اوپر۔ پانچواں نام الکتاب، ورد فی القرآن 230 مقامات پہ۔ کیوں؟ دنیا کی کوئی کتاب اٹھاؤ، اب جو لفظ قرآن مقدس کی ابتدا میں ہے یہ لفظ دنیا و ما فیہا کی کسی کتاب کی ابتدا میں یہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک علماء جانتی ہیں اس میں اشارہ بعید کے لیے، الکتاب کو معرفہ الف لام داخل کر کے مشار الیہ کو معرفہ کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا عیب فیہ، لا شک فیہ، قول فصل وما هو بالہزل۔ لوگو یہ کتاب ہے قانون کے خلاف، عربیت کے قانون کے خلاف کیا گیا۔ ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے معرف باللام کتاب کے اوپر داخل کر کے قرآن معنی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او خیال کر صرف دنیا میں یہی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔
صرف یہی کتاب ہے جس میں ریب کوئی نہیں، جس میں عیب کوئی نہیں، جس میں شک کوئی نہیں، جس میں وہم کوئی نہیں، جس میں تصورات کوئی نہیں، جس میں خیالات کوئی نہیں، جس میں ظنون کوئی نہیں، جس میں شبہات کوئی نہیں، جس میں قصے کہانیاں فضول کوئی نہیں۔ قول فصل، اس کے فیصلے حق پہ مبنی ہیں، وما ہوا بالہزل، اس میں فضول باتیں قریب بھی قرآن کے آ سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، آگے جملہ بڑا اہم ہے، آگے کیا ہے؟ ہدن، تیرے سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے، جو ہر روز 35 مقامات میں اعلان کرتا ہے، اہدنا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، یا اللہ ہمیں دکھا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، سیدھا معنی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کو ہدایت نہیں آئی، ہاں، آپ ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کو سیدھے راستے کا پتہ نہیں چلا۔ اگر پتہ چل گیا پھر مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم معنی کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، چلا کے منزل مقصود تک پہنچا۔ اہدنا جو معنی ہے اس میں 3 معنی ہیں۔ اہدنا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، آگے منزل مقصود تک پہنچا۔ اگر معنی یہ ہو صرف کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ابھی تک آپ کو نظر ہی نہیں آیا۔ اے استقمنا وثبتنا ووصلنا، 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ ہر روز نماز میں طلب کرتا ہے دینا، اللہ مجھے ہدایت دے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہی کتاب ہے جس میں نے تیرے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اہدنا ھدی، بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ فرماتے ہیں ھدی، یہ لے ہدایت، اسی میں ہدایت ہے۔ اسی لیے اشارہ بعید کا قریب پہ داخل کر کے قرآن نے تمہیں سمجھایا ہے۔ ہر روز 30 دفعہ یا 35 دفعہ یا 40 دفعہ اگر تو نفل نوافل بھی ادا کرتا ہے تو ہر روز تو مانگتا ہے دینا، اللہ مجھے ہدایت دے۔ فرمایا ھدی، یہ ہے میری طرف سے ہدایت، یہ میں نے تمہیں دی ہے، آگے اگر تم نہ لو تو میں خدا کا قصور۔ یہ ہے فرمایا کتاب جس میں شک۔ اب جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں قرآن پاک کی ایک صفت ذکر کی ہے جو پورے قرآن میں 2 مقام پہ وہ لفظ آتا ہے بس۔ وہ آیت میں لفظ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا، مہیمن، پورے قرآن میں یہ مہیمن کا لفظ صرف 2 مقام پہ ہے۔ پورے قرآن میں یہ مہیمن کا لفظ صرف کہاں کہاں؟ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ مائدہ کی، غالباً 48 نمبر کے قریب یہ آیت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ مہیمن کہاں پہ آتا ہے؟ سورۃ حشر کے آخری آیات میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔
یہ دو مقام ہے پورے قرآن میں، تیسرا مقام قرآن میں ہے نہیں جہاں پہ یہ لفظ موجود ہے۔ اب ذرا معنی سمجھنا، یا تو مہیمن کا لفظ بولا گیا ہے اللہ کی ذات پہ، یا مہیمن کا لفظ بولا گیا ہے اللہ کی کتاب پہ۔ اب کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے تیسرا لفظ قرآن میں آنے نہیں دیا؟ اب مہیمن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المؤمن، المہیمن، مہیمن کہا جاتا ہے کنٹرولر کو، نگران کو، مراقب کو، حفاظت کرنے والے کو، کنٹرول کرنے والے کو۔ کیسے؟ لغت میں معنی کیا ہے؟ ایک پرندہ جس وقت وہ بچے نکالتا ہے، تاکہ ذرا آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، ایک پرندہ جس وقت اس کے بچے نکلتے ہیں، ابھی ان کے پر بچے کے وہ پورے نہیں ہوتے، تو جس وقت کوئی ایسا اوپر سے جانور گزرتا ہے نا، اس بچے کی ماں جو ہے، کبوتر، بالفرض کبوتر کے بچے جب نکلتے ہیں، کوئی اوپر سے شاہین، عقاب یا کوئی ایسا خطرناک جانور یا چیل یا بڑا کوا گزرے، تو وہ کیا کرتا ہے، کبوتر جو ہے اپنے بچوں کے اوپر پر رکھ لیتا ہے، اپنے پروں کے اندر بچے کو چھپا لیتا ہے۔ تو وہاں پہ لغت میں لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ ہیمن الطیر علی فراخہ، ہیمن الطیر علی فراخہ۔ اگر آپ لغت میں جا کے معنی دیکھو، پرندے نے بچے کو اپنے پروں میں چھپا لیا، ٹھیک، جب اس نے چھپا لیا اس کا بچہ محفوظ ہو گیا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ذکر کیا ہے المہیمن، فرمایا اس سے پہلے لفظ ہے المومن، المہیمن، فرمایا جب تو اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے، اتنی حفاظت مخلوق نہیں کرتی جتنا مہیمن تیری حفاظت کرتا ہے۔ جب تیرا تعلق مہیمن سے ہو، فرمایا پھر چاروں طرف سے، ہر طرف سے تجھے وہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں بند کر کے رکھ دیتا ہے، پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن پاک کی صفت کیا ذکر کی؟ مہیمنن، اللہ کا من، جب اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، گویا کہ اللہ نے اس کے اوپر کنٹرول کر دیا۔ تو جب اللہ کا کنٹرول ہو جائے، پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نقصان پہنچا سکتی؟ ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی حملہ کرے، وہ اللہ کی حفاظت، وہ مہیمن کی حفاظت میں ہے، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ اب قرآن کی صفت کیوں مہیمن ذکر کی؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا۔ اگر تیرا تعلق قرآن سے، تو قرآن تیرے ایمان کو ایسے محفوظ کر دے گا، نہ کوئی مولوی مؤثر، نہ کوئی پیر مؤثر، نہ تیری برادری، نہ قبیلہ، نہ حکومت، نہ دولت، نہ خاندان، نہ جاگیر، نہ جائیداد، نہ بڑے نہ چھوٹے، تیرے ایمان کو کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھ سکتا نہیں ہے۔ مہیمنن، ایسے تیرے ایمان کو کنٹرول کرے گا، ایسے حفاظت کرے گا، لاکھ دنیا بھی شور مچاتی رہے، تیرے ایمان کے قریب کوئی آ سکتا؟ کیا ہوگا؟ زادتہم ایمانا۔ قرآن دیکھ، اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مہیمن ہے اس کے ایمان کے اوپر، تو قرآن جب مہیمن ہو، مومن کا تعلق قرآن سے ہو، پھر ہمیشہ اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کم ہو سکتا نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے اب ایمان جو زیادہ ہوتا ہے وہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے یا کیفیت میں؟ کیفیت میں ہوتا ہے، کیمیت پہ ایسا نہیں تمہارے ایمان کا وزن 2 کلو تھا، ابھی قرآن سنا تو 4 کلو ہو گیا، نہیں، تیرے ایمان کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ تیرا ایمان مضبوط تھا، جب قرآن کی آیات سنی اور زیادہ مضبوط ہوا۔ زادتہم ایمانا۔ باہر اگر تم نے کوئی درخت لگایا ہے، اگر تم اس کو پانی دیتے ہو تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اگر پانی نہ دو تو خشک ہو جاتا ہے،
فرمایا جب تیرے ایمان کو قرآن کی آیات کا پانی لگتا ہے تو تیرا ایمان میں ہریالی شادابی آنے لگتی ہے، تو وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے۔ اب اگر تیرا تعلق قرآن سے ہے تو قرآن تجھے کنٹرول کرتا ہے ہر طرف سے، مہیمنن، ہر طرف سے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے دنیا میں لوگ شور مچائیں، فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، فوری قرآن نے کنٹرول کیا۔ اللہ فرماتے لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعائیں سنتے تو ادھر جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی قبروں کے اندر والے سنتے ہیں، قرآن نے فوری کنٹرول کیا، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں سنتے، قرآن نے فوری فیصلہ کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے تو اللہ کریم نے، قرآن نے فوری کنٹرول کیا، وما احل به لغیر اللہ، فوری قرآن نے کنٹرول کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہوا تو قرآن نے فوری کنٹرول کیا، نہیں نہیں نہیں، واصبر لحکم ربک فانک بأعیننا وقیلہ یا رب لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرا پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، تیرے ہونٹوں کی حرکت کی قسم، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرمایا ایسی چیزیں، گندی چیزیں پیغمبر کے وجود پہ، پیغمبر کی عقل، دل، دماغ کو خراب کرنے کی طاقت رکھتی نہیں ہیں۔ اگر کسی نے کوئی اور معاملہ کیا تو قرآن نے فوری کنٹرول کیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی صفت رکھی ہے مہیمن۔ تیسرا مقام ہی قرآن میں ایسا نہیں آنے دیا جہاں پہ مہیمن کا لفظ ہو۔ فرمایا اگر ایمان اپنے کو بچانا چاہتا ہے تو قرآن مقدس پہ یقین رکھ۔ جب تیرا یقین قرآن پہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ کوئی باطل چیز قرآن کے قریب آ سکتی، اول سے لے کے آخر تک قرآن حق، قرآن بھی حق اور صاحب قرآن بھی حق، نہ تو قرآن میں عیب ہے نہ صاحب قرآن میں عیب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عیب والی چیز ہم نے قرآن کے قریب آنے دی، کوئی غلط، کوئی باطل چیز اس کے قریب آنے دی۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے، تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم کی طرف سے منزل ہے، لا یاتیہ الباطل، باطل اس کے قریب پھٹکنے کی طاقت نہیں رکھتا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے نہ پیچھے کسی طرف سے بھی باطل اس کے قریب آ سکتا۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصى كل شیء عددا۔ جس وقت ہم نے قرآن کو نازل کیا، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، 70,000 ملائکہ آگے ہیں جبریل کے، 70,000 ملائکہ پیچھے ہیں، 70,000 دائیں اور بائیں جانب ہیں۔ کسی کو میرا پیغمبر ایک نقطہ چرانے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، ہم نے سیدھا اس قرآن کو تیرے دل مقدس پہ نازل کیا، کوئی بندہ اس قرآن کا کوئی نقطہ بھی چرا سکتا، سیدھا ہم نے تیرے دل پہ آ کے نازل کیا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے۔ اس قرآن کی مکمل طور پہ حفاظت کریں گے۔ کب تک حفاظت کریں گے؟ اس لیے کہ یہ قرآن
معجز بھی ہے اور یہ قرآن معجزہ بھی ہے۔ معجز اس لیے اس نے دنیا کو عاجز کر دیا، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس کتاب جیسی کوئی کتاب تو لا کے دکھاؤ۔ عربوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کے اوپر کوئی اعتراض کرے نا، او تلاش کرتے 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 3 لفظ انہوں نے تلاش کیے، 3 لفظ تلاش کر کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی 3 لفظ یہ قرآن کے لفظ نہیں ہیں، یہ ہماری لغت میں نہیں بولے جائے۔ بنو حذیل، بنو طی اور قریش، زیادہ تر ان کی لغتوں کے کلمات جو ہیں، قرآن میں جو کلمات ہیں یہ زیادہ وہ استعمال کرتے تھے۔ 3 لفظ انہوں نے تلاش کیے، کہنے لگے جی یہ 3 لفظ قرآن کے لفظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ایک لفظ ہے کبار، کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ایک لفظ ہے عجاب، اور ایک لفظ ہے استہزاء۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مزاح کرنا نا، عجاب کا مطلب ہوتا ہے عجیب، کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ کہنے لگے کبیر ہے، کبار تو لفظ نہیں سنا، سورۃ نور میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ٹھیک ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب، عجاب عجیب بھی ہے قرآن میں اور عجاب بھی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب تو لفظ ہم نے سنا، عجاب ہم نے سنا، کبیر سنا، کبار سنا نہیں ہے، استہزاء ہم نے لفظ سنا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ گئے، فرمایا یہ 3 لفظ قرآن کے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ کچھ دیر گزری، آپ نے فرمایا جاؤ جو سب سے پرانا بوڑھی عمر کا آدمی ہے نا اس کو لے کے آ جاؤ۔ گئے، کچھ دیر کے بعد ایک پرانا بوڑھا آیا۔ جس وقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سامنے بیٹھے لوگ بھی، جس وقت وہ آیا آپ نے فرمایا اجلس یا شیخ، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا ہی آپ نے فرمایا قم یا شیخ، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ جب بیٹھ گیا آپ نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا۔ اب اس نے یہ 3 لفظ جن کے اوپر اعتراض تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی زبان سے وہ 3 لفظ بلوا دی۔ اس نے کیا کہا؟ اتستہزئون بی، اتستہزئون بی وانا کبارکم ھذا شیء عجاب۔ کہنے لگا ہو میرے سے مذاق کرتے ہو، میں تمہارا بڑا ہوں، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اتستہزئون بی وانا کبارکم ھذا شیء عجاب۔ اس نے جملہ بولا، جملے کے اندر وہ 3 لفظ بولے ہیں، چوتھا کوئی اور لفظ بولا۔ آپ نے فرمایا واللہ ما عارف ھذا الشیخ، اللہ کی قسم میں اس بوڑھے بندے کو جانتا بھی، یہ بوڑھا بھی تمہارا، اعتراض بھی تمہارے، حل بھی اسی نے کیا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا ہی بوڑھا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کہ کوئی دنیا کی طاقت قرآن مقدس پہ اعتراض کر سکتی۔ تو جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کیا، جانور کیا، دریاؤں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اگر ہو تیرا اللہ کی کتاب سے صحیح معنوں میں یقین اور ایمان، پھر فرمایا جو ناممکنات چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں ان مومن قرآن پڑھنے والے بندوں کے لیے میں وہ تابع کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ میرے سامنے پہاڑ ہے، میں اس کو کہوں پھٹ جا، میں عمر نے گزرنا ہے، تو مجھے بیت اللہ کے رب کی قسم یہ پہاڑ پھٹ کے مجھے جگہ دے گا، میں عمر گزر جاؤں گا۔ یہ کیوں یقین تھا؟ یہ لوگ، ان کا ایمان صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے مطابق تھا۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں بھی اللہ کریم نے جن کو سعادت دی،
پہلے لوگ جو تھے بڑے تو بڑے، ان کے غلام بھی قرآن کو یاد کرنے والے تھے۔ امام حسن بصری کے پاس ایک خادمہ آئی، وہ امام حسن بصری نے بیچی خادمہ، ایک گھر میں گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آ گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ لوگ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرتے، یہ خادمہ ہے، باندی ہے، لونڈی ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی میں اتنے دن ان کے گھر میں رہی ہوں، ان میں سے سحری کے ٹائم پہ کوئی بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ اس لیے وہ گھرانہ مجھے نیک لوگوں کا نظر نہیں آتا جس گھرانے میں اللہ کی قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ دیکھ، یہ ایک خادمہ لونڈی کی حالت ہے۔ ہارون الرشید کے سامنے ان کا غلام پانی لے کے آ رہا تھا، تو ہارون الرشید سامنے بیٹھا، غلام وہاں پہ ہے، پانی لے کے آ رہا، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ گلاس گر گیا نیچے، اور وہ پیالہ بادشاہ کا تھا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ تو ہارون الرشید کو بڑا غصہ آیا، کیف ھذا الغلام کسر صواع الملک، اس نے بادشاہ کا پیالہ توڑ دیا، ایسے ہی توڑ دیا اس نے۔ ہارون الرشید نے ذرا غصے والی آنکھوں سے دیکھا، آگے لڑکا جو تھا وہ قرآن کو پڑھنے والا تھا، اس نے آگے قرآن کی آیت کا ایک کلمہ پڑھا، اور ہارون الرشید جیسا بادشاہ قرآن کو سمجھنے والا تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی قرآن کو سمجھتے اور ان کے غلام بھی، اور آج کے زمانے میں ماشاء اللہ، اللہم اہد رؤساءنا وملوکنا۔ تو جب اس نے غصے سے دیکھا نا ہارون الرشید نے اپنے غلام کو، اس نے بادشاہ کا پیالہ توڑ، آج غلام نے فوری کیا لفظ والکاظمین الغیظ، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ جب اس نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، ہارون الرشید قرآن کو سمجھنے والا ہے، فوری کہنے لگا کظمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ نظریں ہارون الرشید نے نیچے کی ہیں کہ کظمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ آگے غلام نے کہا بڑا اچھا موقع ہے تاکہ میں قرآن کی آیت کو پوری کروں۔ آگے والا جملہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جس کا معنی ہے کہ وہ مومن بندے وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا عفوت عنک، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ تیسرا لفظ آگے آیت ختم ہوتی ہے، اس نے کہا شکر ہے کہ ہارون الرشید سمجھنے والا ہے، اور میں قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتا ہوں، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اللہ کی قسم میں غلام کی طاقت نہیں کہ میں قرآن کا کلمہ میں غلام پڑھتا ہوں، عمل بادشاہ کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آگے کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہارون الرشید کہتا ہے احسنت الیک واعتقت اللہم اجعلنا من المحسنین، کہنے لگا جا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ آزاد کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتی ہیں واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتی ہے۔ اللہم اجعلنی من المحسنین، اللہ میں نے غلام کو آزاد کیا، میرا نام بھی محسنین میں لکھ دے۔
یہ ہے قرآن کے ایک ایک کلمے میں سعادتاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تیرے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے۔ جب تیرا تعلق قرآن سے صحیح ہوتا ہے تو جنگل کے جانور کیا، دریاؤں اور سمندروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس مومن کے تابع کر دیتا ہے۔ ایک مثال بس سن لیں، حضرم قبیلے کا ساتھی، حضرم قبیلے کا صحابی رسول ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، غزوے کے لیے نکلے، ایک قوم کا مقابلہ کیا، اللہ کریم نے فتح دی، دارین کی طرف جانے کا ارادہ ہے، صحابی رسول کا یہ لشکر بھیجا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت نے اعلان کیا، صحابی رسول نے، قبیلہ حضرم کا صحابی اعلان کر کے کہتا ہے، ایھا الناس اذهبوا بنا الى دارین لنغزو اعداءنا واعداء اللہ۔ او میرے ساتھیوں، مال غنیمت کو تقسیم کر کے کہنے لگے چلو دارین کی طرف جانا ہے، جہاں پہ جا کے اللہ کریم کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ٹھیک ہے امیر المومنین، امیر المجاہدین، ہم بالکل تیار ہیں۔ پہلے کے غزوے میں فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد یہ لشکر جو ہے آگے جانے لگا، مال غنیمت کو تقسیم کر کے دارین کی طرف یہ لشکر جانے لگا ہے۔ چلتے چلتے حتی وصلوا الی شاطئ البحر، دریا کے کنارے کے اوپر یہ لشکر پہنچ گیا۔ دارین بندرگاہ کی طرف جانا ہے، جو ابھی حال میں بحرین کے علاقے میں، پتہ ہے نا بحرین کا ملک کا، اس کی بندرگاہ کے قریب یہ لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پہنچ گیا۔ دارین میں جانا ہے، درمیان میں کشتیوں سے لشکر دوسری طرف جاتا ہے۔ جس وقت یہ سمندر کے کنارے میں لشکر پہنچا، کہنے لگے نرکب السفن الشقۃ بعیدۃ من یوم ولیلۃ، لوگو اگر ہم کشتیوں پہ سوار ہوئے، ایک دن ایک رات کی مسافت ہے۔ اگر کشتیوں پہ سوار ہو کہ ہم دوسرے کنارے پہ پہنچے، ایک دن ایک رات کی مسافت ہے، تو جتنی دیر ہم وہاں پہ پہنچیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے ہمارے اور اللہ کے دین کے دشمن کہیں چلے نہ جائیں۔ کیا کریں؟ ابھی یہ لوگ اس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، تو حضرمی قبیلے کا جو لشکر کا امام اور سید صحابی ہے، امیر المجاہدین ہے، وہ کہنے لگا آؤ الستم مومنین، او میرے ساتھی بتاؤ کیا تم مومن نہیں ہو؟ کہنے لگے قالو بلا، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں۔ الستم فی سبیل اللہ، کیا تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے؟ کہنے لگے بلا خرجنا فی سبیل اللہ، ہم اللہ کریم کے دین کے راستے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ صحابی کہنے لگا کیا اللہ کی کتاب پہ تمہارا یقین ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہم مومن بھی ہیں، اللہ کریم کے کلمہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، اللہ کریم کی توحید کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارا ایمان قرآن پہ ہے۔ تو کہنے لگے آؤ پھر جا کے دریا کے کنارے پہ اسی کو کہیں جس کے بارے میں ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اور جس وقت دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں مسبب الاسباب اس وقت شروع کرنے لگتا ہے۔ جس وقت دنیا کے اسباب ختم ہو جائے مسبب الاسباب اس وقت اپنے اسباب شروع کرنے لگتا ہے۔
چلو ذرا جا کے چند باتیں اللہ کریم سے کریں کہ یا اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم فادعوہ مخلصین لہ الدین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے اگر کوئی مصیبت تکلیف آنے لگے مومنوں، اگر کوئی اسباب ختم ہو جائے، دل میں کوئی ڈر لگنے لگے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ذرا میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا تمہارا کام ہے۔ حضرت حضرمی صحابی رسول جا کے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے 6 جملے صحابی رسول نے بولے ہیں۔ اب یہ رازے جملے دیکھ، اگر تیرے اوپر اللہ تعالیٰ مصیبت نہ ڈالے، اگر کبھی کوئی ایسی تکلیف مصیبت کا معاملہ ہو، ان کلمات سے اللہ کریم کی ذات پہ یقین رکھ کے دعا کر، اللہ تعالیٰ ناممکنات کو ممکن بنا کے تجھے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا۔ دعا کرنے لگا حضرمی صحابی کھڑا ہو کے سمندر کے کنارے کے اوپر، کہنے لگا یا علیم یا حکیم یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا احد یا صمد یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت ربنا۔ معنی کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم یا احد یا صمد یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت ربنا ارحم الراحمین۔ معنی کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین، اے میرے اللہ ماں اپنے بیٹے پہ اتنی رحم دل نہیں ہوتی جتنا اللہ تیری ذات مومن کے اوپر رحم دل ہے۔ اگر تیری ذات سے ہم رحمت کو مانگے، تیرے علاوہ رحم کرنے والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ بندے تو بندے ساری دنیا کا رحمت اور رحم جہاں پہ ختم ہونے لگتا ہے، تیرا رحم شروع ہونے لگتا ہے۔ یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم، اے اللہ بندہ بتاتا اس کو ہے جس کو پتہ نہ ہو، تجھے تو پتہ ہے تیرا کوئی کام بھی حکمتوں سے خالی ہوتا۔ یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم یا احد یا صمد، اے اللہ تیرا کوئی شریک، قرآن نے کیا کہا؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یا احد یا صمد، تیری ذات اکیلی، یا صمد تیری ذات بے نیاز ہے۔ یا احد یا صمد یا حی یا قیوم، تیری ذات ہمیشہ زندہ، تیری ذات ہمیشہ زندہ۔ الجن والانس والانبیاء والصلحاء یموتون، جنات پہ موت، انبیاء پہ موت، اولیاء پہ موت، ملائکہ پہ موت، علماء پہ موت، فضلاء پہ موت، صوفیاء پہ موت، محدثین پہ موت، محققین پہ موت، مفسرین پہ موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا کل شیء ہالک الا وجہہ، اے اللہ ہر چیز پہ فنا ہے، تیرے لیے بقا ہے۔ یا حی یا قیوم، تیرا نام ہمیشہ زندہ، تیری ذات ہمیشہ زندہ، تیرے اسماء تیرے افعال اللہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ یا حیو، تو ہمیشہ زندہ ہے،
مانا کیا سمجھایا کہ جب بھی بلا زندہ کو بلا، جب بھی بلا تو جن پہ موت آ جائے وہ بلانے کے قابل۔ نعرے تکبیر، اللہ موت کیوں دیتا ہے بندے کو؟ اللہ موت کیوں دیتا ہے بندے کو؟ کیا کسی کو موت دینے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی کے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ تو اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ کیوں اللہ کیوں موت دیتا ہے؟ اللہ موت اس لیے دیتا ہے کہ بھائی وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور اللہ کی حیات اپنی ہے۔ الحی بحیاتی، اللہ زندہ ہے اپنی حیات سے، مخلوق کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں اپنی حیات سے۔ ہر کسی کی حیات وہ اللہ کی الحیوں کی دی ہوئی حیات ہے۔ جس طرح وہ قادر ہے اپنی قدرت سے، وہ سمیع ہے اپنی سماعت سے۔ اب اللہ تعالی انسان ہے، انسان کی تو اپنی سماعت پہ بھی قدرت، تو یہ سنتا ہے لیکن اس کی سماعت پہ اپنی قدرت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب چاہے وہ پیچھے سے بند کر دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ آنکھ تیری جو ہے، انسان بصیر ہے، دیکھتا ہے، اپنی بصارت سے نہیں، اس بصیر کی دی ہوئی بصارت ہے، اس سمیع کی دی ہوئی سماعت ہے۔ جب وہ چاہے پیچھے سے بند کر دے، کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا جس طرح وہ السمیع اپنی سماعت سے، القدیر اپنی قدرت سے، الحی اپنی حیات سے وہ زندہ ہے۔ دوسرا الحی وہ ہوتا ہے جو خود بھی زندہ ہو، جس کو چاہے جب تک چاہے زندہ رکھے۔ الحی قرآن مقدس میں اللہ کا یہ اسم اعظم 5 مقامات میں موجود ہے، اور جہاں پہ بھی موجود ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اب آیت الکرسی آتی ہے سب کو، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، تو لا الہ کا معنی وہاں پہ کیا ہے؟ دوسرا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ جہاں پہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ لوگوں وہ اکیلا ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندہ نہیں، تو آواز اس کو دے جو ہمیشہ زندہ ہے، تو جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ تیری آوازوں کو سن سکتے نہیں۔ صحابی کہتا ہے یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم یا احد یا صمد یا حی یا قیوم۔ اللہ تو ہمیشہ قائم ہے، تو ہمیشہ قائم ہے، تیری ملک میں، تیری قوت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں کمزوری نہیں آتی، قلت نہیں آتی، تو مغلوب نہیں ہوتا۔ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ تیرا جلال اوپر ہے، تیری مجد اور عظمت سب سے اوپر ہے، میں بلاؤں کس کو؟ تیرے اوپر کوئی نہیں، تیرے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں، میں کیسے کسی اور کو بلا سکتا ہوں؟ یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا، یہ دعویٰ اسی کو دہرایا، لا الہ الا انتا ربنا، تیرے علاوہ کوئی الہ بھی، الا آ گیا، آگے انتا ضمیر ظاہر ذکر کی ہے، الا انتا معنی کیا سمجھایا ہے؟ کوئی الہ نہیں مگر صرف تو ہی ہے، کوئی الہ نہیں مگر صرف تو ہی ہے، تو ہی کوئی اور نہیں۔
لا الہ الا انت ربنا، ربنا تیرے علاوہ کوئی روزی رسا بھی، هو الخالق ابتداء والمربی وسطا والغافر انتہان۔ رب کون ہوتا ہے؟ صرف پالنے والا معنی نہیں رب میں ہوتا، اردو کے اس لفظ میں رب کا معنی پورا نہیں آتا۔ آنا شروع کر دو، آگے اللہ کریم کا معاملہ ہے، لا الہ الا انت ربنا۔ اے اللہ تیرے آسرے پہ ہم محنت کر رہے ہیں، تیرے آسرے پہ کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ذات زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ذات قائم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیری مجد اور عظمت سب سے زیادہ بلند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ذات کریم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ذات احد ہے، اس لیے کہ تیری ذات صمد ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تجھے معلوم ہے، تو مہربانی کر، ہمارے لیے راستہ تیار کر۔ یہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے، دعا کر کے صحابی نے اپنا گھوڑا سمندر میں دوڑا دیا۔ پورے لشکر کو حکم دیا ہے کہ اسی کلمات کو پڑھتے آؤ، اللہ کریم کو بلاتے آؤ، سمندر میں گھوڑے دوڑا دو۔ جس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں اونٹ بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں، انہوں نے سمندر میں چلا دیے گھوڑے، کچھ ہی ٹائم کے بعد کہتے ہیں ہم جا کے بحرین کی بندرگاہ پہ پہنچ گئے، جبکہ اگر کشتیوں پہ جاتے ایک دن ایک رات کی مسافت ہے، لیکن ہم نے اسی طرح سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے۔ اصل جو بات سمجھنے والی کیا ہے، جس بندے کا ایمان قرآن پہ، انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ پانی کو بھی تابع کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے گھوڑے دوڑائے، اللہ کی قسم ولم یغمر اخفاف الابل، ہم جس وقت سمندر کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، اللہ کی قسم ہے ہمارے اونٹوں کے ٹخنوں تک بھی پانی کوئی نہیں پہنچا۔ ایسے ہم گئے راملتن دمستن، جس طرح ریت میں نمی ہوتی ہے، جس طرح ریت میں نمی ہوتی ہے، اونٹ کا پاؤں اوپر بیٹھتا جاتا ہے، گھوڑے کے پاؤں بیٹھتے جاتے ہیں، ایسے لگا رملتن دمستن، جس طرح گیلی ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر بگوئے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں پر جم جاتا ہے، پھسلتا بھی کوئی نہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ہم جا کے بحرین کے دوسرے کنارے بندرگاہ میں پہنچے، جا کے ابھی تک وہ لوگ اپنی مستی کے اندر بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہم نے جا کے حملہ کیا، اللہ کی قسم مال غنیمت بھی ملا، ان کے بچوں کو بھی غلام بنایا، ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں بنایا، کوئی لوگ نشے کے حالت کے اندر تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو ہم نے قتل کر دیا۔ وَلَمْ يَبْقَى مُخَبِّرًا، ایک بندہ ان کا سازشی یا خبر دینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا وَنَحْنُ نَرْجِعُ، کہتے ہیں مال بھی لیا، غنیمت بھی ملی، عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بھی بنایا، لونڈیاں بھی لے کے غلام بھی لے کے واپس پھر ہم سمندر کے کنارے پہ آئے تاکہ ہم اسی جگہ پہ جا کے پہنچیں، مال غنیمت تقسیم کریں وہاں پہ جا کے۔ کہتے ہیں وہ لوگ بھاگ گئے، سارا کچھ جو ہے ہم لے کے واپس پھر ہم دریا کے کنارے پہ آئے۔ ہم نے کہا ابھی کیا کریں، ابھی کشتیوں میں بیٹھ جائیں، کیوں ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ حضرمی صحابی کہنے لگا نہیں 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 نہیں، ابھی ہم نے کشتیوں میں نہیں بیٹھنا، اسی کو دوبارہ کہتے ہیں، ہم اسی کو دوبارہ کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں لا سکا ہے تو واپس بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ابھی ہم نے کشتیوں میں سوار نہیں ہونا۔ یا ارحم الراحمین، یا علی یا حکیم، یا احد یا صمد، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت ربنا، یہ کہہ کے کہنے لگے دوبارہ ہم نے واپس آئے ہیں، اسی راستے سے واپس آئے۔ جس وقت ہم اللہ کی قسم کشتیوں میں ایک دن ایک رات کی مسافت ہے پہنچنے کی،
لیکن ہم پہنچے، جہاد کیا، مال لیا، غنیمت لی، سب کچھ لے کے ہم واپس بھی پہنچ گئے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ یہ ہے صحابہ جن کا ایمان ہو قرآن مقدس کے مطابق۔ جس وقت واپس لشکر پہنچا، سمندر کے کنارے اونٹ کے اوپر کھڑا ہو کہ حضرم صحابی کہنے لگے یا اخوانی حل فقدتم شیئا، بات ذرا غور سے سننا، حل فقدتم شیئا، او میرے بھائی کیا؟ کہنے لگے نہیں یا امیر المومنین۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا ما وجدت الیک تو فرس، امیر المومنین جس وقت ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میرے گھوڑے کا برتن سمندر میں گر گیا۔ کہتے ہم جب واپس آنے لگے، الیک تو فرس، وہ میں اپنے گھوڑے کو جس میں پانی پلاتا تھا نا، وہ برتن میرا سمندر میں گر گیا، تو میں نے نہیں بتایا، میں نے کہا روانگی میں جا رہا ہے یہ اللہ کریم کا لشکر، ایسے لشکر کو کیا پریشان کرنا ہے، تو میں نے چھوڑ دیا امیر المومنین، لیکن وہ میرا برتن جو ہے میرے گھوڑے کا وہ سمندر میں گر گیا۔ حضرت فرماتے ہیں او لوگو، حضرت حضرمی صحابی کہنے لگے او میرے ساتھی، اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے ہو، جس کا ایمان قرآن کے مطابق ہو، اللہ مومن بندے کی کوئی چیز گم ہونے دیتا ہو۔ مومن قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہو، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ اگر تیرا پیالہ گم ہوا ہے، ذرا رک یہاں پہ۔ لشکر وہاں پہ بٹھا کے حضرمی صحابی نے اپنا گھوڑا دوبارہ سمندر کی طرف ڈال دیا۔ کہنے لگا میں یہ بات نہیں مانتا، اللہ کریم کا وعدہ ہے اگر بندہ صحیح مومن ہو میں اس کی 1 روپے کی بھی چیز ضائع ہونے دیتا۔ صحابی نے اپنا گھوڑا دوبارہ سمندر میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑا آگے چلے تو اسی کا پیالہ صحابی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پیالہ الیک تو فرس، اس کو اٹھا کے یوں صحابی رسول واپس آ گئے۔ وہ کہنے لگے او میرے ساتھی سن لو، جس بندے کا ایمان قرآن کے مطابق ہو، اللہ کی قسم اللہ قانون بدل دیتا ہے، لیکن مومن بندے کو اللہ غم نہیں دیتا۔ اگر ایمان ہو قرآن مقدس پہ۔ آخری بات کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے کہ نہیں؟ اس آگ کو بجھانے کا تیرے پاس طریقہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ جہنم کی آگ اگر بجھ سکتی ہے تو وہ قرآن کے پانی سے۔ اگر تیرے دل میں ایمان قرآن والا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم جہنم کی آگ تیرے اوپر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ان تتلوها خیفتا من حر نار لظا، ان تتلوها خیفتا من حر نار لظا، اطفات حر اللظا من وردها الشبمی، آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم۔ اللہ کی قسم اگر دنیا کی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اگر دنیا میں یہ یقین رکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو میرے اوپر حرام کر دے تو کہتا ہے میں تمہیں نسخہ بتاؤں، ان تتلوها خیفتا من حر نار لظا، اطفات حر لظا من وردها الشبمی۔ اللہ کی قسم جہنم کی آگ اگر بجھ سکتی ہے تو قرآن کی آیتوں سے،
اگر بجھ سکتی ہے تو ایمان بالقرآن و بالفرقان بالدلیل والبرہان، اسی برہان، فرقان، دلیل، قرآن سے بجھ سکتی ہے، قرآن کے علاوہ بجھ سکتی کیوں؟ آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدمی، اس لیے کہ قرآن کی آیات حق ہیں، قرآن کی آیات حق ہیں، جس پہ نازل ہوا وہ بندہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق، صاحب قرآن بھی۔ جادو باطل ہے، باطل کا اثر حق پہ ہو سکتا، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون وبطل ما كانوا يعملون۔ اب جادو برحق ہے یا برباطل؟ لوگ کہتے ہیں جی جادو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا نہیں ہے، تو قرآن نے جادو کو کفر کہا؟ پیغمبر کا وجود حق ہے، کفر کا حق پہ اثر ہو سکتا ہے؟ عقیدہ یہ رکھ، کسی کے ساتھ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، لیکن حق مسئلہ بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ جادو باطل ہے، برحق قرآن کہتا ہے یہ باطل ہے، قرآن کہتا ہے یہ کفر ہے، تو کفر حق ہو سکتا ہے؟ تو کفر کا اثر پیغمبر کے وجود پہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جادو شیطان کی پکار، کواکب کی پکار، ارواح خبیثہ کی پکار۔ جادوگر التقیا الساحر والشیطان بمعصیت اللہ، اس وقت تک جادو نہیں ہوتا جب تک ساحر اور شیطان دونوں اللہ کی نافرمانی میں جمع نہ ہو جائیں۔ ساحر اور شیطان دونوں اللہ کی نافرمانی میں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک جادو نہیں ہوتا۔ پیغمبر، چلو ہم نے کہا پیغمبر کو معاف کر دو، باقی کسی اور پہ اثر کر لو، پیغمبر کو چھوڑ دو۔ پیغمبر معصوم ہے، مہربانی کر کے پیغمبر کے اوپر ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اثر تو دور کی بات ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو کیا جادو بھی ہوا ہے کہ نہیں، جادو بھی کسی نے کیا ہے کہ نہیں۔ یہ جادو ہو رہا ہے 7 ہجری کے بعد جو روایات ہیں، تو 7 ہجری میں اس وقت تو کوئی مدینے میں یہودی تھا ہی نہیں، جادو کس نے کیا تھا؟ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ واقعہ 7 ہجری کے بعد کا ہے، اس وقت تو بھائی کو مدینے میں یہودی تھا ہی نہیں، تو جادو کس نے کیا؟ پھر ایک روایت میں آتا ہے لبید ابن عاصم نے کیا، ایک روایت میں آتا ہے اس کی بہنوں نے کیا، ایک روایت میں آتا ہے اس کی بیٹیوں نے کیا، ایک روایت میں آتا ہے یہ بنو زریق کا یہودی تھا، ایک روایت میں آتا ہے یہ منافق تھا، ایک روایت میں آیا یہ یہودیوں کا حلیف تھا۔ اب کیا یہ لبید ابن عاصم یہ مجہول الحال ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بھی ہے کہ نہیں؟ بنو زریق قبیلہ یہودیوں کا ہے ہی نہیں، یہودیوں کے 3 ہی قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، چوتھا قبیلہ یہودیوں کا کوئی نہیں۔ یہ بنو زریق کدھر سے نکال لیا بھائی؟ حالانکہ یہ بنو زریق من قبیلۃ العرب من الخزرج، یہ تو خزرج کی ایک شاخ ہے، یہ زریق قبیلہ یہودیوں کا۔ تو پھر الیاذ باللہ کہ پیغمبر کی سر کے بال جھڑ گئے، 6 مہینے تک آپ کے اوپر ایسا اثر ہوا، آپ کو عورتوں کا پتہ نہیں چلا، یعنی ایسی باتیں کہ عامت الناس کے سامنے آدمی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی کتاب پہ یقین رکھ۔ اللہ کی کتاب نے فرمایا کہ میرا پیغمبر معصوم ہے، محفوظ ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ظالموں نے کہا کہ اس نبی کے اوپر تو جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اب قرآن نے ان کو ظالموں کا طعنہ ذکر کیا، جیسے کافروں نے اور کیا کہا، ان ھذا لساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے
انہوں نے کہا تانا دیا یہ کذاب بھی ہے، انہوں نے تانا دیا یہ شاعر بھی ہے، انہوں نے تانا دیا یہ مجنون بھی ہے، انہوں نے ہی تانا دیا اس کے اوپر جادو کا اثر بھی ہو گیا ہے۔ اب باقی باتیں نہیں کوئی مانتا، یہ باتیں کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جس طرح ان کے وہ باتیں جھوٹی ہیں یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ جیسے الیاذ باللہ انہوں نے پیغمبر کو کذاب کہا، تو پیغمبر کے قریب بھی کذب آ سکتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پیغمبر شاعر ہے، ہم نے کہا نہیں پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی کلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجنون، اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر مجھے اپنے جلال کی قسم میں نے جنون کا ایک ذرہ بھی تیرے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ تو مسحور کا معنی امام شنقیطی نے کیا ہے اختلط عقلہ والتبس امرہ، مسحور اس کو کہا جاتا ہے جس کی عقل میں جنون آئے۔ اب شیخ القرآن نے معنی کیا کہ یہ آدمی جادو کا مارا ہوا ہے۔ مسحور کا معنی یعنی مسحور کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہو گیا، یا دوسرا معنی مجنون کا کیا گیا ہے۔ نہ تو پیغمبر مجنون ہے الیاذ باللہ، اور نہ پیغمبر مسحور ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنی بھی گندگی اور عیب والی چیزیں ہیں وہ سب چیزوں کو اللہ نے محمد سے دور رکھا ہے۔ اس لیے یقین یہ رکھ، جو مانتے ہیں ماننے دو، تم یقین یہ رکھ کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سارے عیبوں سے محفوظ پیدا کیا۔ قرآن کی کیا فرمایا؟ لا ریب فی، قرآن میں شک۔ تو صاحب قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الخلق والحسن والالطاف والشیم۔ قرآن بھی لا ریب ہے، محمد بھی بے عیب ہے۔ قرآن میں بھی عیب، پیغمبر میں بھی عیب، قرآن بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے، قرآن بھی لا شک ہے، پیغمبر کی ذات بھی لا شک ہے، قرآن بھی پاک ہے، صاحب قرآن بھی پاک ہے۔ جادو پلیت ہے، پلیت اور پاک ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے، محفوظ ہے من اثر سحر۔ سحر تو اثر تو بعد میں ماننا، پہلے جادو تو ثابت کرو کہ بھائی جادو بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اس میں تو بہت سارے اشکالات ہیں کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کیا کس نے؟ لبید ابن عاصم نے کیا، اس کی بہنوں نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اسی لیے ایسی روایات علامہ عماد الدین فرماتے ہیں منکرن روایتاً منکرا و درایتاً باطلا، ایسی روایت جو ہے یہ باطل ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر 4 جلد عربی والی آپ کے پاس بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور وَنَقَلَ الرَّازِي عَنِ الْقَاضِي، راضی نے قاضی سے فتویٰ ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے یہ روایت باطل ہے۔ ایسی روایات جو ہوتی ہیں یہ ایک مقام پہ نہیں، بہت سے مقامات پہ ایسی روایات ہیں۔ کسی میں آتا ہے 6 مہینے، مسند احمد میں 6 مہینے تک الیاذ باللہ آپ کے اوپر جادو کا اثر رہا۔ کسی روایت میں آتا ہے سال تک اثر رہا، کسی میں آتا ہے کتنی دیر، کسی میں آتا ہے آپ کے بال جھڑ گئے، کسی میں آتا ہے آپ نے کوئی کام کیا ہوتا کہتے میں نے کیا ہی کوئی نہیں، کسی میں کوئی باتیں، کسی میں کوئی باتیں، کہتے ہیں اس نے کنگھی کے اوپر بال نبی علیہ السلام کے لے کے اس نے جادو کیا۔ اس نے بال کدھر سے لیے تھے؟ کدھر سے اس نے بال لیے تھے؟ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا۔ اب کوئی باتیں عقل میں بھی آنے والی ہیں۔ ہمسائے کا مطلب نبی علیہ السلام مسجد نبی میں رہتے تھے، چاروں طرف امہات المومنین کے حجرے تھے، تو یہودی مسجد میں رہتا تھا؟ اگر یہ مانا جائے کہ یہ ہمسایہ تھا، اس کا مطلب ہے یہودی مسجد میں رہتا تھا۔ الیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے یہ یہودی کہاں رہتے تھے؟ من صیاصیہم وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم اے محلاتہم وقصورہم۔ یہ یہودی، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے جہاں پہ یہ بنو قریظہ والے لوگ، یہ یہودی جہاں پہ رہتے تھے۔ قرآن نے کہا من صیاصیہم، یہ تو محلات میں رہتے تھے۔ کیا کہے تو اگر مانا جائے کہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ، اس کا مطلب ہے یہودی مسجد نبی میں رہتا ہے۔ اس لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو ایسی روایات چاہے جتنی بھی ہوں، قرآن مقدس کے تقابل میں آئیں، جس میں
پیغمبر کی اہانت ہو اس کی روایات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن پیغمبر کی عزت اور عصمت اور ناموس کے اوپر حملہ نہ ہونے دے۔ حفاظت کر کہ جو عیب والی چیز ہے اس کو محمد سے دور رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی